تھے یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی کے حوالے سے. سنیے انہوں نے کہا کیا. معلومات ہیں وہ علی امین گنڈا پور گروپ اور جناب سہیل افریدی گروپ، ان کے اندر اب لڑائی اور کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ کو حفظ تقدم کے طور پہ باہر فورس کھڑی کرنی پڑی ہے. یہ سٹیٹمنٹ ایک دفعہ دوبارہ سنوا دیں جی میں اسپیکر سے بھی، تاکہ ہمارے مہمان جو ہے اس پہ بات بھی کر سکیں. دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے. معلومات ہیں وہ علی امین گنڈا پور گروپ اور جناب سہیل افریدی گروپ، ان کے اندر اب لڑائی اور کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ کو حفظ تقدم کے طور پہ باہر فورس کھڑی کرنی پڑی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں شفیع جان صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی صاحب کے درمیان اتنی کشیدگی ہے کہ ہمیں باہر پولیس کھڑی کرنی پڑی ہے کہ کہیں آپس میں تصادم ہی نہ ہو جائے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی کشیدگی نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں. جس قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، جس قسم کے نمبر کوٹ ہو رہے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں 27 نمبر ایم پی ایز ناراض ہیں، کوئی 50 نمبر کوٹ کر رہا ہے، کوئی 30 نمبر کوٹ کر رہا ہے، تو کوئی دو نام تو بتا دے. جو سہیل افریدی از لوزنگ سپورٹ، یہ بات ٹھیک ہے. شیر افضل مروت صاحب سے بھی ہم نے بات کی تھی تو کوئی بہت مختلف رائے نہیں تھی. وہ ندیم صاحب 3 سے 4 لوگوں کے علاوہ جو ہمارے رابطے میں نہیں ہیں، باقی کون آپ سے رابطے میں نہیں ہے؟ ہم ابھی نام اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری ان سے بھی بات ہونی ہے. دیکھیں پارٹی کے علی امین گنڈا پور کا 30 لوگوں کا دعویٰ ہے، آپ تو 4 کے نام لینے پہ تیار نہیں ہیں. دیکھیں اگر علی بھائی کا 30 لوگوں کا دعویٰ ہے تو پھر علی بھائی جو ہے وہ نام بتا دے کہ کون سی 30 لوگ ہیں. آپ 4 بتا دیں، باقی میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں میں نام اس لیے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو اپنے حلقوں میں جو ہے وہ جانا پھر مشکل بن جائے گا. ان کو پڑے گی نا، آپ کو کیا؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کی ہی لوگ ہیں. پارٹی کے اندر ہمارے ایم پی ایز ہیں، ہم ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، اور تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا ہے وہاں عمران خان کا سکہ چلتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی چیز ہے کہ وہ اس لائن سے ڈی ٹریک ہو جائے گا تو پھر اس کا جو عملی نمونہ پرویز خٹک اور محمود خان ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اگر کوئی اپنی سیاست ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس ٹریک پہ چلا جائے. مروت صاحب، سر آپ کی کیا رائے؟ کیا سہیل افریدی تگڑے کھڑے ہیں یا علی امین کا گروپ تگڑا کھڑا ہے؟ دیکھیں مجھے ان حالات پہ افسوس ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شفیع جان صاحب جو ہیں وہ 30 کی بات آپ نے کی نا، وقت آنے پر ہو سکتا ہے ان کا نام بھی شامل ہو. کن کا؟ ہمارے چھوٹے بھائی شفیع جان کا. ان کا بھی نام ادھر شامل وقت آنے پہ. ہاں اچھا، میں یہ عرض کر دوں، ویسے تو داد دیتا ہوں سہیل افریدی کے ساتھ لائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختلافات ہیں، اس کے نہ ماننے سے یا انکار کرنے سے یہ جھٹلائے تو نہیں جا سکتے ہیں. اور اختلافات کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ اب معاملات کوئی زیادہ اچھے رہے نہیں ہیں. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی بھی جو کہانیاں ہم نے سنی ہیں، کوئی بڑی ابتدا میں تعلقات اچھے تھے. جب یہ وزیر اعلیٰ بنے، علی امین خان نے فیسیلیٹیٹ کیا پارلیمانی کمیٹی کی اجلاس میں، پھر ان کی حکومت سازی میں. اس کے بعد معاملات بگڑتے گئے، اور پہلے تناؤ تب فیل کیا جب کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ بقول علی امین خان کے ان سے واپس لے لی گئی تھی. اور پھر مجھے ذاتی طور پہ علم ہوا کہ علی امین خان وزیر اعلیٰ رہے تھے تو ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ ڈسکنٹینیو کی گئی. جو بجٹ انہوں نے ایلوکیشن کی تھی تقریباً 80% اس کو ریورس کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو انتظامی معاملات پہ ان کے فیصلے تھے وہ ایک آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ رخ اختیار ہوا. پھر جو ہے کیا علی امین کے ساتھ 30 لوگ ہیں؟ اچھا، جہاں تک 30 لوگوں کا تعلق ہے نا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر بھی کہتا ہوں کہ علی امین خان کے ساتھ جو ہیں وہ تو ہیں 30 لوگ ہیں. میں ایگزیکٹ تعداد تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن سائزیبل اسٹرینتھ ہوگی. لیکن جو سائزیبل سے کچھ بال پاک فگر کچھ تو بولے. میرے خیال ہے 25 لوگ ہیں. ہاں، لیکن 25 لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے. 25 + 25 جی، یہ 50 بندے ہیں. دیکھیں ہم نے جب الیکشن لڑا تھا اس وقت انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے کہ جی نتیجہ دے دیں، اور ہم جو ہیں، اور یہ وقت آنے پر یہ 25 سے 30 لوگ جو ہیں وہ 25 سے 30 لوگ ہیں. 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 25 سے 30 لوگ
اس کی روک تھام ابھی اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن وقت آنے پر یہ لوگ کل کے سامنے آئیں گے۔ نہیں، میں دوبارہ سوال کروں گا، مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، بہت ساروں اوروں کو بھی نہیں سمجھ آئی۔ 25 لوگ وہ ہیں جو علی امین کے ساتھ جن کی لائلٹیز یا دوستی ہے اس گروپ کا حصہ ہے، دیکھیں 25 لوگ وہ ہیں جو آپ کہتے ہیں جنہوں نے انتخابی نتیجہ لینے کے لیے ایک ایفیڈیوٹ دستخط کر کے اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، وہ اس سے ہٹ کے 25 ہیں۔ بالکل، تو 25 پر یہ 50 درست لوگ۔ بات ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، علی امین خان جب الیکشن ہو رہی تھی اس وقت صوبائی صدر تھے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، یہ شفیع جان صاحب ساتھ میں بیٹھے ہیں، اس کی سیٹ پر میری ریکمنڈیشن جو تھی وہ سینیٹر خرم ذیشان کی تھی، اور علی امین خان اس پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور پھر الٹیمیٹلی علی امین خان کی بات میں نے مانی۔ اسی طرح ہر ایک آدمی کو 95% ٹکٹس علی امین خان نے دیے، بہت سے نئے لوگوں کو بھی انہوں نے دلوائے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے منسٹر بنایا، اور پارٹی میں مطلب کافی پھر عرصے سہیل افریدی کی حکومت کیسے کھڑی ہے جناب؟ 25 + 25 50 بندے تو نکل گئے، تو حکومت کیسے کھڑی ہے؟ یہ جو بہانے بن رہے ہیں، اور اب یہ تناؤ دیکھیں، میں علی امین خان کو بھی ایڈوائز کرتا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، جب ان کے اختلافات تھے عاطف خان کے ساتھ، اپنے سابق اسپیکر صاحب جو اسد قیصر صاحب کے ساتھ، جنید اکبر خان کے ساتھ، شکیل خان کے ساتھ، تو میں نے انہیں کہا آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو سب کو ساتھ میں لینا چاہیے، آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی اگر آپ تھوڑا سا اپنی انا کو ان کے آگے جھکا دیں۔ وہ نہیں ماننے والا تھا، اور اس کی قیمت اس کو چکانی پڑی، کیونکہ سب نے مل کے جو ہیں، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا کہ ان لوگوں نے بھی اپنی تئیں جو عیسیٰ ڈال سکتے تھے۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جب وزیر اعلیٰ بنے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ذہن سے سوچتے، خود وہ سلجو ٹائپ کے آدمی ہے۔ کس ٹائپ کے؟ سلجو ہیں۔ ہاں، لیکن انہوں نے پنگے لینے شروع کیے، جو بیانات انہوں نے دینے شروع کیے، سیاسی جو ریٹوریکل سٹیٹمنٹس تھے، کچھ بیانات ایسے بھی آ گئے نا جو بالکل ہضم نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایسے بیانات تھے جو انہیں دینے ہی نہیں چاہیے تھے، نہیں دینے چاہیے، ایز چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات ہوئی یہ کہ کابینہ سازی میں جو کمٹمنٹس انہوں نے کی وہ پوری نہیں کر پائے، یعنی وہ ابھی تو جو کس سے کمٹمنٹ تھی؟ وہ بہت سارے ایم پی ایس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی۔ اچھا، اس کا جواب تو لے لیں پہلے، پھر آگے چلتے ہیں، اس طرح بہت ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ شفیع جان صاحب، کوئی ایسے وعدے تھے وزارتوں کے جو کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی؟ سہیل افریدی صاحب نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی۔ پولیٹیکل کمیٹی نے یہ اختیار سہیل افریدی صاحب کو دیا تھا کہ آپ نے جس کو شامل کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، اور جو آج کیبنٹ ہے خیبر پختونخوا میں کوئی ان الیکٹڈ بندہ نہیں ہے، تمام ایم پی ایز لوگ جو ہیں وہی کیبنٹ کا حصہ ہے، جبکہ پچھلی کیبنٹ میں 6 لوگ جو تھے وہ الیکٹڈ نہیں تھے، باہر سے لائے گئے تھے۔ واحد یہ کیبنٹ ہے کہ تمام ایم پی ایس کیبنٹ کا حصہ ہے، کوئی بندہ باہر سے نہیں آیا۔ شیر افضل صاحب اس کی بھی گواہی دیں گے۔ دوسری بات، پارلیمانی اجلاس کی ہوئی، 75 لوگ وہاں پہ موجود تھے، 17 لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ 75 لوگ جو تھے وہ وہاں پہ انہوں نے شرکت بھی کی، وہاں پہ بڑے خوشگوار موڈ میں پارلیمانی اجلاس ہوا، اور میں نے پہلی دفعہ اتنا خوشگوار پارلیمانی اجلاس دیکھا علی امین صاحب کے ٹائم میں بھی اور ابھی کے ٹائم میں بھی۔ یہ جو اجلاس تھا سب سے خوشگوار اجلاس تھا، جس کے متعلق بہت ہم نے خبریں پڑھی ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ نہیں آئے، پروٹیسٹ بھی اس میں ہوئے۔ ہمارے 17 لوگ نہیں تھے، 5 لوگ ہمارے آؤٹ آف کنٹری ہیں، 3 لوگ حج پہ ہیں اور 2 ساؤتھ افریقہ میں ہیں، پارلیمنٹ کی طرف سے گئے ہیں۔ 27 لوگ ہو گئے ٹوٹل ملا کے؟ نہیں، 17 لوگ 17 لوگ تھے؟ نہیں، 17 لوگ ایبسینٹ تھے، ٹوٹل 75 لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ 17 میں سے 5 آؤٹ آف کنٹری تھے، 3 لوگ جی بی میں ہیں، 3 لوگوں کے ہاں شادی تھی، اور 3 سے 4 لوگوں سے ہم رابطے میں نہیں ہیں، جس کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں۔ بات بڑی واضح ہے کہ ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے بعد اور عمران خان کے بعد سہیل افریدی کو کسی کا باپ نہیں ہٹا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 2 دن میں ہٹا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اب چھوڑیں چاہیے، وہ طارق فضل چودھری صاحب خود فارم 47 کی ایک پیداوار تصحیح کر دوں، اور جہاں تک سر ایک منٹ سر، ایفیڈیوٹ کی بات مروت صاحب نے کی، یہ پہلے دن سے ایک مت بنائی گئی ہے خیبر پختونخوا کے متعلق کہ 38 لوگوں کوئی 20 لوگ کہتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ پڑھے ہیں۔ ایک ایفیڈیوٹ تو سامنے لے آئیں۔ سینٹ کا الیکشن ہوا، علی امین صاحب کا الیکشن ہوا، افریدی صاحب کا الیکشن ہوا، سینٹ کے بائی الیکشن ہوئے، ایک ایم پی اے اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہوا۔ سر وہ جس دن ضرورت پڑے گی وہ بٹن دبائیں گے تو ہلیں گے۔ جو فارم 47 میں اور ایفیڈیوٹ میں فرق کوئی نہیں ہے، جو ایک ہی طریقے کا جو ہلے گا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ عمران خان کے لائن سے جو بھی ڈی ٹریک ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ بڑے بڑے نام عمران خان صاحب سے الگ ہوئے اور پاکستان کے سیاست کے منظرنامے سے غائب ہو گئے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے
آج بھی وہ پاکستان کی سیاست کے منظرنامے میں موجود ہے. شیر افضل مروت صاحب اگر پی ٹی آئی میں نہ ہوتے تو یہ ایم این اے نہ ہوتے. اب یہ منظر سے غائب ہو گئے. سوری, شیر افضل مروت سیاسی منظر سے غائب ہو گئے ہیں. نہیں, اگر یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ہوتا مروت صاحب نہیں, کے اب تو پاس. پی ٹی آئی نہیں ہے نا, اب تو نکال چکے ہیں آپ لوگ. نہیں, ابھی بھی خان کو تو اپنا لیڈر مانتے ہیں نا. وہ مانتے ہیں نا, لیکن وہ پی ٹی آئی سے تو آپ فارغ کر چکے ہیں نا. تو شیر پی افضل ٹی آئی مروت سے تو وہ سیاست نکالے جا چکے ہیں. شیر افضل مروت اب سیاست سے مٹ گیا. اب اگلا الیکشن ہوگا, اگر مروت کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے. یہ تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں, آپ کو اپنا نہیں پتا مستقبل کا, ان کا کیا بتائیں گے. اگلے الیکشن پہ بھی ایک بات میں کر لوں. جی جی. خان صاحب کی عزت میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے, خان صاحب 74-75 سال کے ہو گئے ہیں. جو ارادے نظر آ رہے ہیں 4-5 سال تک تو ان کے ارادے نہیں ہیں ان کو چھوڑنے کا. پی ٹی آئی کا ارادہ ہے ان کو جیل سے چھڑوانے کا. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کا بھی. میں آپ کو عرض کروں, پی ٹی آئی میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا وہ بھی وراثت سمیٹنے کے چکر میں ہیں. تو لہٰذا آپ یہ تصور کریں کہ خان کے بغیر پی ٹی آئی جو ہیں وہ خاک ووٹ لے گی. اور اگر 80 سال کی عمر میں خان پالیٹکس کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں خان کی تو ٹاورنگ پرسنالٹی, اس کی وہ شخصیت, اس کی وہ جوانی, یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جنہوں نے ان کو شہرت کے عروج پہ پہنچایا تھا. 80 سال کے بعد میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 5-6 سالوں کے بعد بہت سارے چہرے نظر نہیں آئیں گے وقت کے ساتھ. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران 5-6 سال جیل میں ہی ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کو پتہ ہے اور تمام انتظامی مشینری کو پتہ ہے کہ خان کی رہائی کسی صورت میں, چاہے یہ نظام ہو چاہے کوئی دوسرا نظام آ جائے, اس طریقے سے ممکن نہیں ہے. ایک وقت میں ممکن تھی جب ہم ان کو رہا کر سکتے تھے, اس وقت ہم نے خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری. وہ کون سا وقت تھا؟ 24 نومبر کو, نومبر 2024 والا. ہاں اچھا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے نا جو شفیع جان صاحب نے بات کی کہ جی دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جی خان کی وجہ سے اگر مجھے شناخت ملی ہے نا تو میں یہ عرض کروں کہ یہ شناخت اس وقت شفیع جان آپ کو کیوں نہیں ملی, یہ شناخت سہیل افریدی صاحب کو کیوں نہیں ملی. یہ شناخت وجہ سے ہم بیٹھے ہیں. ایک نہیں, میں جس چیز نے مجھے شناخت دی وہ وقت تھا جب جس حلقے میں گیا ہوں آپ سمیت تو سب کی کمپین میں نے شروع کی, اور جس حلقے میں گیا ہوں اس وقت کوئی جھنڈا نہیں اٹھا سکتا تھا. اگر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا ٹیگ نہ ہوتا اور آپ کسی حلقے میں جاتے تو کراؤڈ نکلتا. دیکھیں یہ کراؤڈ ہر ایک آدمی کے لیے نکل سکتا تھا اگر کوئی کوشش تو کرتا. کسی نے کوشش ہی نہیں کی. کراؤڈ تو خان کا تھا نا, لیڈ آپ نے کیا, لیکن خان کا کراؤڈ آج بھی ہے نا, کہ آج کیوں نہیں نکلتا ہے؟ آج بتائیں نا, جب آفیشل آپ کال کے دی جائے گی جلسے تو آپ جو دیکھ لیں. ہیں آپ کے جلسے ٹولیاں بن گئی ہیں. لیکن آپ کا بھی آئے تھے نا آپ لوگ, یہ 26 نمبر چونگی پہ وہ تو بیٹھے صرف پارلیمنٹیرینز تھے, ورکرز تو نہیں تھے ہمارے. کب آئیں گے؟ 2 سال سے تو نہیں آئے ہو. ابھی 10 جون کو کہہ رہے ہیں نا شاید آئیں گے. نہیں, 10 جون کو صرف پارلیمنٹیرینز آئیں گے, قومی اسمبلی کے سامنے وہ احتجاج ہوگا. صرف پارلیمنٹیرین اس لیے آتے ہیں کہ اور لوگ آتے نہیں ہیں. نہیں, اور لوگ اگر پارلیمنٹیرین بھی پورے نہ ہوئے تو پھر پارلیمنٹیرین کب پورے ہوئے ہیں؟ کبھی ایک موقع پر یہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی 50% پارلیمنٹیرین جو ہے اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. شفیع جان دیکھیں, کل بھی پارلیمنٹیرین سارے موجود تھے, 70% لوگ ہمارے موجود تھے. 10 جون کو کتنے ہوں گے؟ 10 جون کو انشاءاللہ 70% سے زیادہ ہوں گے. علی امین گنڈا پور آئیں گے؟ آنا چاہیے ان کو. چاہیے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں, علی امین صاحب جب سے وزیر اعلیٰ کے منصب سے اترے ہیں وہ پارلیمانی اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر رہے. بڑا گریسفلی انہوں نے استعفیٰ دیا, لیکن اس کے بعد وہ پارٹی کے صرف ایک دھرنے میں آئے تھے یہاں پہ, اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹی جوائن نہیں کی. 10 جون کو ان کو آنا چاہیے.